Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ جو کچھ ملک پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑی سازش جو کہ بیرونی امداد سے پلنے والے افراد کی مدد سے تیار کی گئی، کیونکہ جب ایک ملعون جلالی نے جناب سیدہ کی شان میں ہرزہ سرائی کی اور شیعہ سنی علماء مشائخ کا کسی ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو جانا، یہ ملک دشمن عناصر کو اور سعودی عرب کی ایما پہ پلنے والی طاقتوں کو یہ بالکل ناگوار گزرا۔ انہی حالات میں سعودیہ سے ایک مخصوص طیارے کا اسلام آباد میں لینڈ کرنا اور طاہرہ شرفی کا سعودی عرب جانا اور اسے ایک مخصوص ٹاسک دے کے وہاں سے بھیجنا، اس کے بعد اس کا یہاں پہ آنا، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرنا اور مذہبی کریک ڈاؤن کی تیاری کرنا، یہ سب کچھ ایام اعزاز سے پہلے اس لیے ممکن نہیں تھا کہ شیعہ محرم کے ایام میں سڑکوں پہ آئیں گے اور شاید کہیں یہ جلوس احتجاج میں نہ بدل جائے، لہذا یہ سب کچھ ہونا باقی تھا، جس حوالے سے میرے اوپر محرم سے پہلے ہی مختلف جگہوں کو بین کر دیا گیا، پابندی لگا دی گئی اور پھر اس قدر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا گیا کہ گجرانوالہ بغیر کسی متنازع گفتگو کے مجلس پہ پابندی لگا دی گئی، گجرات پابندی لگا دی گئی، سیالکوٹ پابندی لگا دی گئی، اور اسلام آباد کے اس ہجوم کو دیکھ کے حقائق کو توڑ مروڑ کے ویڈیو کو ایڈٹ کر کے چیزوں کو بالکل برعکس پیش کر کے ایک ہجوم کے ذریعے، ایک مشتعل ہجوم کے ذریعے ایف آئی آر کا اندراج کروانا، پھر ملک کی سڑکوں کو بلاک کر دینا، پھر اس کے بعد اب ذاکرین کی بلا جواز گرفتاریاں اور ان پہ جو ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہیں، ان پہ جو الزامات ہیں وہ انتہائی مضحکہ خیز الزامات ہیں، یعنی کہ ان الزامات میں یہ لکھا ہوا ہے یہ پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں، اور جو نفرت انگیز مواد اور لٹریچر ہے وہ بالکل جھوٹ کی بنیاد پہ ان پہ ڈالا جانا، زیارت عاشورہ پہ پابندی، 14 ستارے پہ پابندی، شیعہ لٹریچر پہ پابندی، یہ سب کچھ کیوں ہونے جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ صرف اس لیے ہونے جا رہا ہے کہ ملک پاکستان عرصہ دراز کے بعد فرقہ واریت کی ہوا سے نکل کے ایک بہت خاص سمت کی طرف چل رہا تھا، لیکن سعودی ایلیمنٹس کا پاکستان کی مخصوص طاقتوں کے ساتھ انوالو ہونا اور سعودی ریال پہ پلنے والے ضمیر فروشوں کا، سعودی طاقتوں کے اشاروں پہ ناچنے والوں کا متحد ہو جانا، یہ سب فسادی فتنہ گر ٹولہ یہ بالکل ایسے ہی جمع ہو چکا ہے جیسے کہ خارج نہروان میں آ گئے تھے، یہ بالکل وہی مقاصد حاصل کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزارش یہ کروں گا کہ ذاتیات سے نکل کے اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے آپ کے عقائد و نظریات جو بھی ہیں وہ مذہب کی چار دیواری کے اندر ہیں، مذہب کو باہر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ چاہے ساجد نقوی کے صاحب کے پیروکار ہیں، چاہے آپ حامد علی موسوی صاحب کے پیروکار ہیں، چاہے راجہ ناصر عباس کے ہیں، ایک چیز یہ طے ہے کہ یہ فتنہ جس کو تقویت ملی یہ لاہور کے اس سازش کے مرکز جسے جواد نقوی کہتے ہیں، اس کی طرف سے گٹھ جوڑ، اس کی طرف سے میٹنگز، اس کی طرف سے لسٹوں کا فراہم ہونا، اس کی طرف سے تحریک تحفظ تشیع پاکستان کا رجسٹر ہونا، اور پھر ملک کے طول و عرض میں اس کا فتنہ پھیلانا، ذاکرین کے پرانے کلپس کو نکال کے عوام تک پہنچانا۔ اس ملعون نے، میرا خیال ہے کہ شیعت کی تاریخ میں اتنا نقصان جو ہے وہ دشمن نے نہیں کیا جتنا اس ملعون نے کیا ہے، لہٰذا اب چاہیے جناب ساجد نقوی صاحب کو، احمد موسوی صاحب کو، راجہ ناصر عباس صاحب کو، شیخ محسن ندوی صاحب کو، حافظ ریاض صاحب کو، ذاکرین کو، خطبہ کو، شعراء کو، وائزین کو، نوحہ خانوں کو، ماتمیان کو، کہ اس کا حقیقی چہرہ اب ہمارے سامنے کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، فوراً ایک مشترکہ پلیٹ فارم شیعہ عقائد کے تحفظ کے لیے تشکیل دینا، اس کی بے حد ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کہیں بھی نہیں بھاگے، ہم موجود ہیں، صرف ایک اتحاد کی ضرورت ہے، ایک کال کی ضرورت ہے،
ایک احتجاج ایک کال کسی بھی یہاں سے دی جائے گی، ہم لبیک کہتے ہوئے وہاں پہ موجود ہوں گے۔ جناب سیدہ کا واسطہ یہ وقت اگر ہم نے خاموشی سے گزار دیا تو آنے والی نسلوں کے ہم مجرم بن جائیں گے۔ یہ لمحات اگر ہم نے بالکل خاموشی سے گزار دیے تو زمانہ ہمیں بھول جائے گا۔ یہ وقت استقامت کا ہے، مہربانی فرمائیں آپس کے اختلافات کو ختم کر کے ایک پیج پہ آ کے ایک اتحاد کے ساتھ اس آواز کو اٹھایا جائے۔ السلام علیکم یا علیکم۔